نہیں ہو سکتی تو تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہارے اوقات کیا ہے؟ قدم قدم پر خدا کی قسم ہزاروں روایتیں مل جائیں گی. میں آپ کو بتاؤں صرف نمونتاً، آج عالم اسلام میں جو سب سے بڑا جھگڑا ہے وہ کس بات پر جھگڑا؟ امامت پر، خلافت پر. اور میں بتاؤں آپ کو ایک ہلکا سا فکر، صرف پیغمبر اسلام کی ایک روایت کی فکر بتا رہا ہوں. سیدنا خلفائے اثنا عشر، میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے. جانتے ہیں یہ روایت کتنی جگہ آئی ہے؟ کم سے کم 1300 مقامات پر، کم سے کم 1300 مقامات پر مختلف الفاظ کے ساتھ. لیکن نہیں مانیں گے. بھائی کیوں نہیں مانیں گے؟ مانیں گے اس لیے نہیں، جو ایک صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے وہ دعویٰ کر کے گیا ہے نا کہ کسی کو پہنچنے ہی نہیں دوں گا، بیٹھ جاؤں گا، اگر نظر بھی آئیں گے تو پہنچنے نہیں دوں گا. اب کامیابی یہی ہے، کامیابی کی ضمانت. کہا جاتا ہے نا کہ علی پروانہ نجات تقسیم کریں گے. پروانہ نجات انہیں کے لیے ہے جو علی تک پہنچ گئے. تو پیغمبر تک پہنچنا ہے تو علی تک پہنچو. اور کربلا کی جنگ، خدا کی قسم میں پھر اپنے اصل مقصد کی طرف آ رہا ہوں. کربلا کی جنگ صرف نماز کے لیے جنگ نہیں تھی، صرف اس لیے جنگ نہیں تھی کہ روزے باقی رہیں، صرف اس لیے جنگ نہیں تھی کہ حج و زکوٰۃ یہ تمام فرائض دینی انجام پاتے رہیں. میں آپ کو بتاؤں شاید بہت سو کے لیے نہیں بات ہو، لشکر یزید میں جو افراد تھے حافظ قرآن بھی تھے، حافظ حدیث بھی تھے. اور ڈاکٹر صاحب اس سے آگے کا جملہ، صرف حافظ قرآن اور حافظ حدیث نہیں، ایسے ایسے تھے جنہوں نے 16 حج پاپیادہ کیے تھے. 16 حج پاپیادہ. اور کوئی ایسے ویسے نہیں کہ بھئی پتہ لگا کوئی مسجد کے مولانا یا ملا ہوں گے، انہیں دنیا کی سیاست کی کیا خبر، کسی کمانڈر نے آ کے گمراہ کیا ہوگا، آ گیا ہوگا. کربلا کا سب سے بدترین کردار جو آپ سوچ سکتے ہو جو واقعی کربلا میں، میدان کربلا میں موجود ہے، کون ہے؟ عمر سعد. تو عمر سعد کا بتاؤں اپنے زمانے کا بہت بڑا علامہ تھا، یہ بہت بڑا علامہ، ایسا ویسا نہیں، حافظ حدیث. شمر نہیں، کیا سمجھایا آپ نے اسے؟ اس ملعون نے 16 حج کر رکھے ہیں پیادہ، پکا نمازی. افتخار یہ تھا کہ میری کوئی نماز قضا نہیں ہوتی. تو جنگ کس لیے تھی؟ بھائی ادھر حاجی بھی ہیں، زکاتی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں. اور ایک جملہ اور آگے بڑھ کر کہوں، خدا کی قسم ارباب مقاتل نے لکھا کہ کلیجہ خون ہو جاتا ہے تاریخ اسلام کو اگر پڑھیں. کربلا میں لشکر یزید میں ایسے ایسے افراد تھے جو نعوذ باللہ حسین کو قتل کرنا واجب عینی سمجھ رہے تھے. اس حد تک گمراہ. 20 ہزار افراد روزانہ نہر فرات میں غسل کرتے تھے، اس لیے سے کہ ہم کوئی ماشاءاللہ بہت بڑا ثواب کا کام کرنے جا رہے ہیں. اس حد تک گمراہی. یہ گمراہی کیوں تھی؟ گمراہی اس لیے تھی کہ امت نے ولایت کو نہیں پہچانا تھا. بھائی اپنے آپ میں گمان تو یہ کر رہے تھے کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں. بھائی ہیں صراط مستقیم پر، مجھے بحث نہیں، صراط مستقیم پر ہیں، لیکن کس کے پیچھے ہیں یہ دیکھو. علی و مصطفیٰ کے پیچھے یا اس تیسرے کے پیچھے؟ توجہ، کس کے پیچھے ہو فیصلہ یہ کرنا ہے. اور اسی فیصلے کے لیے کربلا ہوئی ہے. کربلا یہ بتانے کے لیے کہ اصل صراط مستقیم ولایت ہے. اور ذمہ داری ہماری بھی ہے. آج کے دور میں یہ ذمہ داری ہماری ہے. ہماری سے مراد ہم خطیب، ذاکر یا ذکر مولا کرنے والے نہیں. ہر عزادار جسے حسین سے محبت ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کربلا کو صحیح پہنچائے، کربلا کی معرفت کرائے، کربلا کا تعارف کرائے، انٹرو کرائے کربلا کا. یہ ذمہ داری ہے آپ پر. میں نے ایک جملہ اور کہا تھا کہ حسین کا مجرم صرف تنہا یزید نہیں ہے. اس وقت کا سماج، اس وقت کی سوسائٹی کی اکثریت حسین کی مجرم ہے. توجہ، حسین کل بھی مظلوم تھا. یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ حسین کل اس وقت مظلوم تھے جب آپ کے انصار و اقربا کی تعداد صرف 72 تھی. آج تو ایسی نوبت نہیں، تو آج تو حسین کو مظلوم نہ ہونا چاہیے. بھائی آج تو حسین کو مظلوم نہ ہونا چاہیے. ہماری کوشش ہے یا نہیں کہ اس مظلومیت کے لڑے سے نکال کر لے آئے؟ اور مظلومیت کی لڑے سے نکالیں گے کیسے؟ حسین کا صحیح تعارف پیش کرو، پہچانواؤ حسین کیا ہے، حسین کیا چاہتے تھے، حسین کا مقصد کیا تھا. اور جو میں نے
کو تخت کس نے دیا؟ بیعت کس نے کی؟ آپ کہیں کہ صاحب ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ آگے کو چل کر ایسا ہو جائے گا، کوئی کسی کے کردار کی ضمانت نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے چلو، کوئی کسی کے کردار کی ضمانت نہیں لے سکتا، لیکن جب عصر عاشور گزر گیا اس کے بعد عالم اسلام نے کیا کیا؟ کہیں سے حسین کی حمایت میں آواز اٹھی، کسی نے قیام کیا، کسی نے خروج کیا. آل محمد 1 سال تک اسیر رہے، کوئی بولا علیہ السلام سے؟ کہیں سے آواز نہیں. کل بھی ہم اٹھے تھے، آج بھی ہم حسین کی نصرت میں ہیں. کل حالات، میں خدا کی قسم بڑا سخت جملہ کہہ رہا ہوں، کل حالات اتنے سخت نہیں تھے. کربلا کے بعد تشخیص دینا بہت آسان تھا، کون حق پر ہے کون باطل پر. کربلا سے پہلے ضرور مشکل تھا، کربلا کے بعد دودھ کا دودھ پانی کا پانی تھا. کوئی بھی بتا سکتا تھا حق کدھر ہے باطل کدھر ہے، لیکن کس نے بیان کیا؟ عالمی اسلام تھا. کہیں سے کوئی آواز آئی؟ بھائی دنیا کے 60% حصے پر اسلامی حکومت ہے، کہیں سے تو کوئی آواز اٹھاتی اس وقت؟ کہیں سے آواز نہیں اٹھی. یزید کو مجرم بنایا گیا، کس لیے؟ مجرم ہے، مجھے انکار نہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، سارا دوش یا کہا جائے پاپ کے سارے مٹکے یزید پر اس لیے پھوڑے گئے کہ بڑے بڑوں کے دامن بچائے جا سکے، بہت سو کے دامن بچائے جا سکے. بہت یہی بات کر رہا ہوں، یہ سب اس لیے ہوا کہ بہت سو کے جھوٹی عزتوں کے جو دعوے دار تھے ان کے دامن بچائے جا سکے. بھائی آج بھی ہمارے آج کے زمانے میں بھی جب کوئی کیس کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے، کسی ایک مظلوم کو گھیر کر 15-20 آدمی مار دیتے ہیں اور دفاع کا اور وکیل، مظلوم کا وکیل مجرموں کو پہچان کر کٹہرے میں کھڑا کر دیتا ہے، تو اگر دفاع کرنے والوں کا وکیل چالاک ہوتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی ایک کو پھنسا کر باقی کو بچا لے. بھائی توجہ، میں بہت گہری بات کہہ گیا، میں بہت بڑی بات کہہ گیا خدا کی قسم. آج بھی جب کوئی کیس کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے تو چالاک وکیل اسے سمجھا جاتا ہے جو ایک مجرم کو پھنسا کر باقی مجرموں کو بچا لے جائے. بھائی یہی ہوا ہے تاریخ کربلا میں، یہی ہوا ہے تاریخ کربلا میں. بہت بڑے بڑے ذمہ دار تھے، بہت بڑے بڑے. بھائی زیادہ دکھنا چاہیے، 11 ہجری میں 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع تھا یا نہیں تھا؟ تھا 1.25 لاکھ کا. اب اس 50 سال کے عرصے میں جو ایک نئی جنریشن آئی ہے، یہ سب صحابہ کی ہی تو اولاد ہے. میرے سے بڑے بڑے عزت ماں کہ کسی کے بھی اقتدا کرو، کسی کے بھی پیچھے چلے جاؤ، نجات مل جائے گی، جنت مل جائے گی. جنت نہ ہوئی کہ ٹھیلے پر بکتی ہوئی ریوڑی ہو گئی، جسے چاہو اسے دے دو. تو دامن بچانے کے لیے ہوا یا نہیں ہوا؟ اور پھر ایک بات کہہ دوں، دامن وہاں بچایا جاتا ہے جہاں دیکھتے ہیں کہ چلو بھائی ابھی اتنا ہی ممکن ہے دامن بچا لیں. جب جسارتیں بڑھتی ہیں تو اس حد تک بڑھتی ہیں کہ یزید جیسے خبیث کو بھی بچانے کی کوشش ہو جاتی ہے. یزید جیسے خبیث کو بھی بچانے کی کوششیں ہو جاتی ہیں. بچاتے ہیں اسلام سے کہ رضی اللہ، ٹھپا لگا دیا رضی اللہ. بھائی ایک جملہ کہتا چلوں، یزید کو رضی اللہ کہہ کر حسین کی شان میں کوئی کمی نہیں آئی. یزید کو رضی اللہ کہہ کر حسین کی شان میں کوئی کمی نہیں آئی. ہاں اس لفظ رضی اللہ کی اوقات حسین کی شان میں نہیں آئی، لفظ رضی اللہ کی اوقات پتہ لگ گئی. اب میں کہتا چلوں، یزید شراب پیتا تھا، آپ نے کہا رضی اللہ. یزید آپ نے کہا رضی اللہ. یزید بندروں سے کھیلتا تھا، آپ نے کہا رضی اللہ. یزید حالت شراب نوشی میں محراب مسجد میں آ کے نماز پڑھا دیتا تھا، آپ نے کہا رضی اللہ. یزید رسالت کی توہین کرتا تھا، آپ نے کہا رضی اللہ. یزید وحی کا منکر تھا، آپ نے کہا رضی اللہ. تو میرے دوستو مجھے معاف کرنا، آپ نے یزید جیسے کریکٹر پر رضی اللہ کا ٹھپا لگانا مجھے اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ اب جس نام کے آگے بھی رضی اللہ دیکھوں تو اس کی تاریخ میں
ہمیں مجبور کیا کہ جس نام کے ساتھ رضی اللہ لکھا ہوا دیکھوں اس کی جانچ و پڑتال کروں، تفتیش کروں کہ کہیں رضی اللہ کے پردے میں کوئی اور یزید تو نہیں بس یہاں تک جسارتیں بڑھ گئی. پھر باتیں گھوم کر کہ صاحب وہ زمانہ اتنا ڈیولپ نہیں تھا، دور سنچار، یہ کہا جائے کہ میڈیا نہیں تھا، الیکٹرونک میڈیا نہیں تھا، نہ پرنٹ میڈیا، کیسے خبر ہوتی ہے عالم اسلام کو بھی. بھئی عالم اسلام کو خبر نہ ہوتی، یہ باتیں آپ کہہ رہے ہیں. پورا عالم اسلام سمٹ کر آ جاتا ہے موسم حج میں مکہ میں. اب دیکھو حسین کا سیاسی تدبر میں نے اپنی پہلی تقریر میں بھی کہا تھا، میں صرف اشارہ کرتا ہوں آپ کو. کہتے ہیں کہ خبر نہیں ہوئی ہوگی. بھائی کیسے احتجاج کرتا؟ اگر کوئی ایک دو دن میں واقعہ ہو جاتا تو آپ کو حق تھا کہنے کا کہ بھائی خبر نہیں ہوئی ہوگی. 26 رجب کو حج چلا، 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا ہے. 5 مہینے 12 دن کا مسلم، 12 دن چھوڑے 5 مہینے حسین مسلسل سفر میں رہے. اور وہ ایام جہاں پورا عالم اسلام سمٹ کر خانہ خدا کے قریب آ جاتا ہے، حسین تو وہی ہیں. حسین خطبے دے رہے ہیں، حسین بتا رہے ہیں، حسین نے تبلیغ کی، اپنا پیغام پہنچایا. اور اس بات کا اعلان ولید کے دربار نے ہی کیا جب ولید نے کہا ہے نا کہ حسین امیر شام مر گیا، شام کا حاکم مر گیا، یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا ہے. تو حسین نے پلٹ کر کیا کہا؟ سوچنے کی مہلت نہیں مانگی. توجہ، سوچنے کی مہلت نہیں مانگی. کہا کہ یہ بات یہاں طے نہیں ہوگی، کل مسجد میں آنا، ہم بتائیں گے کہ بیعت کے لائق کون ہے. ہم بتائیں گے بیعت کے لائق کون ہے. یہ حسین کا اعلان ہے. کیا عالم اسلام سمجھ جائے کہ یزید بیعت لینے کا حقدار ہے بھی یا نہیں. مدینہ چھوڑ کر چلے. یہ جو امام نے مختلف مناظر پر بیان کیا ہے، یہ اپنے قاصد بھیجے ہیں بصرہ. بصرہ کوئی معمولی فاصلہ نہیں ہے مدینے سے. بصرہ قاصد بھیج رہے ہیں، کوفے میں قاصد بھیج رہے ہیں، جگہ جگہ اپنے قاصد بھیج رہے ہیں، اپنے پیغامبر بھیج رہے ہیں. اس لیے لوگ سمجھیں. ٹھیک ہے اگر آپ کہیں کہ شہادت سے پہلے تک عالم اسلام کو خبر بھی نہیں، شہادت کے بعد تو ہوئی. شہادت کے بعد تو ہوئی. اس نے 1 سال میں کیا کر لیا؟ خدا کی قسم بہت بڑی قیامت تھی آل محمد کا 1 سال سے رہ جانا. کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھی. ہاں آوازیں اٹھی تو کن کی آوازیں اٹھی؟ لکھا ہے مقابل میں جس کے دل میں علی سے بغض تھا، علی سے حسد تھا، قبیلہ بنی ہاشم سے عداوت تھی. آج آل محمد اتنے مصلوب ہو گئے کہ سب سمٹ کر آ گئے. کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی آگ برساتا تھا. منادی جانتے ہیں کیا ندا دیتا ہوا چلتا تھا؟ کہ جس کو علی سے اپنا حساب برابر کرنا ہو آ جائے. علی کی کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی. علی کی زندگی کا ایک لمحہ خدمت اسلام میں وقف تھا. خدمت اسلام کا صلہ یہ ملا جنہوں نے عالم اسلام کو کلمہ پڑھنا سکھایا، جنہوں نے عرب کے وحشی اقوام کو مسلمان بنایا، فخر تو عالم بنا دیا. انہوں نے صلہ کیا دیا. میرے عزیزو، حسین اپنے پیغام کی تبلیغ کرتے ہوئے، میں نے ایک جملہ اور کہا تھا اپنی تقریر میں کہ حسین نے کردار کو چنا ہے، تعداد کو نہیں. حسین نے کردار کو اہمیت دی ہے. عالمی اسلام کہتا ہے کہ ہمیں خبر نہیں تھی کہ حسین کربلا کے دشت میں گھیرے جا رہے ہیں، فرزند پیغمبر پر اتنے قیامت خیز مظالم کیے جا رہے ہیں. اگر عالم اسلام کو خبر نہیں تھی تو کربلا کے دشت میں جو لاکھوں کا لشکر سمٹ کر آیا تھا یہ کون تھے؟ حسین نے خدا کی قسم اپنے قاصدوں کو بھیجا. اور جانتے ہیں کس انداز میں حسین نے اپنی مدد کے لیے پکارا ہے. آپ صرف اس بات سے اندازہ کریں کہ جو حسین اپنے ششماہ مجاہد کو بھی قربان کر چکا، وہ اس منزل پر بھی کہہ رہا ہے ہے کوئی جو میری مدد کرے. یہ صدا تا قیامت ہے، انشاءاللہ میں اس کی توسیع کروں گا. کہتے ہیں کہ پکارا نہیں تھا، خبر نہیں تھی.
خبر تھی، سب کو خبر تھی، اور خدا کی قسم اس بات کی دلیل ہے شہزادی زینب کا وہ بیان جب شہزادی نے کہا کہ بھیا لشکر پر لشکر آ رہے ہیں، فوجی رسالے پر رسالے آ رہے ہیں، کیا کوئی ہمارا مددگار نہیں ہے؟ کیا عالم اسلام میں کوئی ہمارا انصار نہیں ہے؟ بھیا کوئی تو ہوگا، کوئی دوست۔ تو حسین نے کہا کہ ہاں بہن زینب، ایک دوست ہے ہمارا بچپن کا حبیب۔ حسین نے خط لکھا، اور جانتے ہیں کس مظلومیت کے ساتھ لکھا؟ من رجل غریب الی رجل فقیر، ایک غریب انسان کی طرف سے، ایک غریب آدمی کی طرف سے ایک رجل فقیر کے لیے۔ حبیب فرزند زہرا دشت کربلا میں بے یار مددگار ہے۔ حبیب کے کوئی جتنی جلد ممکن ہو ہماری نصرت کے لیے چلے آؤ۔ میرے عزیزو، جب قاسم یہ خط لے کر کوفے میں پہنچا ہے تو کوفے کے حالات بدلے ہوئے ہیں، ہر طرف جنگ کی تیاری ہے۔ حبیب حیران و پریشان بازار میں کھڑے ہوئے خضاب خرید رہے ہیں۔ خضاب خرید کر گھر پلٹے، ابھی گھر میں بیٹھے ہی تھے کہ جب قربان ہوا، کہا کہ کون؟ کہا کہ قاسم ہوں۔ حسین کا ہاتھ حبیب میں پڑا، آنکھوں سے لگا کر گریہ کرنے لگے۔ سوچا نے کہا کہ حبیب کیا ہوا، رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا کہ فرزند زہرا کا خط ہے۔ کہا کہ حبیب خیریت تو ہے؟ کہا کہ خیریت ہی تو نہیں رہی، میرا آقا کربلا کے دشت میں نغمہ ارادہ میں گر گیا ہے۔ کہا کہ حبیب پھر کیا ارادہ ہے؟ عزیزو، ارباب مقاتل نے لکھا، حبیب نے ذرا سا تحمل کیا، ادھر سوچا نے حبیب کو خاموش دیکھا تو کہا کہ حبیب دیکھو ایسا نہ ہو کہ دل میں کوئی اور خیال آنے لگے، میں فرزند زہرا کو تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ بس میرے عزیزو، حبیب نے اپنی سوچا کی یہ بات سنی، مسرور ہو کر فرمایا، میں میری ایک شہزادی بننے جا رہا ہوں، میں حسین کے قدموں میں جان چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرے عزیزو، میں شہادت نہیں پڑھوں گا، صرف چاہتا یہ ہوں کہ آپ حسین کی مظلومی کا اندازہ کر سکے۔ حسین کتنے مظلوم تھے، حسین نے کس کس کو مدد کے لیے بلایا۔ حبیب جب کوفے سے نکل کر چلے، پوری روایت آپ نے سنی، ادھر کربلا میں وارد ہوئے، ادھر حسین اٹھے کہ ہمارا حبیب آیا ہے، ہمارا بچپن کا دوست آیا ہے۔ حبیب حسین سے آ کر ملے کہ ادھر خیمے سے آواز آئی، فضا کی آواز ہوئی، حبیب مبارک ہو، تجھے علی کی بیٹی سلام کہتی ہے۔ حبیب تڑپ کر کہتا ہے، ہائے آل محمد کی قربان، آج وہ دن آ گیا کہ شہزادیاں کنیزہ کو سلام کہنا رہی ہیں۔ میرے عزیزو، حسین نے کس کس کو اپنی نصرت کے لیے بلایا؟ حبیب آئے، اب حسین کے لشکر کا ایک سپاہی اور ہے، مسلم ابن عرسلہ۔ جانتے ہیں عمر کیا ہے مسلم ابن عرسلہ کی؟ 86 سال۔ 86 سال جہاں انسان صحیح سے چل بھی نہیں سکتا۔ حسین نے مسلم کو اپنے لشکر میں لیا۔ ارباب مقاتل نے لکھا کہ مسلم کی کمزوری کا عالم یہ تھا، پشت جھک چکی تھی، کمر خمیدہ تھی، کمر پر بیلٹ باندھ کر، کپڑا باندھ کر کمر کو سیدھا کیا، اپنے آنکھوں پر لٹک چکی تھی، رومال باندھ کر پیشانی پر روکا۔ جب مسلم میدان قتال کی طرف چلے اور وہ منزل آئی کہ حسین کو سلام آخر پیش کیا، تو ارباب مقاتل نے لکھا کہ حبیب سب سے پہلے دوڑ کر مسلم کے قریب پہنچے۔ ابھی مسلم میں رمق حیات باقی ہے۔ حسین کی مظلومیت اگر اندازہ کر سکے تو ہے تمام۔ 86 سال کا مسلم ابن عرسلہ زخموں سے چور کربلا کی خاک پر پڑا ہے، لبوں میں جنبش ہے۔ حسین نے اپنے زانوں پر سر رکھا، کہا کہ مسلم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ آقا وصیت تو ہے لیکن حبیب سے کہنا چاہتا ہوں، حبیب سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ حبیب بسم اللہ۔ مسلم کچھ کہنا چاہتے ہیں، حبیب قریب آئے، اپنے کان کو مسلم کے دہان تک لے کر گئے۔ مسلم نے تمام قوتوں کو سمیٹ کر کہا کہ حبیب اوصیکم بہذا الغریب، حبیب میرے غریب امام کا خیال رکھنا، حسین کا خیال رکھنا۔ فرزند زہرا دشت کربلا ہے، لاکھوں روشنیاں ہیں، میرا حسین کا کوئی اور مددگار نہیں۔ رحمت اللہ